نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ آج ہمارا لیسن ہوگا انشاءاللہ عز و جل آیت نمبر 40 سے 46 تک۔ تو دیکھتے ہیں آج ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ قرآن پاک میں آیت نمبر 40 سورہ بقرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو یاد کرو نعمتیہ میری نعمت کو، التی وہ جو انعمت انعام کی میں نے علیکم تم پر، وَأَوْفُوا اور پورا کرو بیعہدی میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا بیعہدکم تمہارے عہد کو، وَإِيَّايَ اور صرف مجھ ہی سے فارہبون پس ڈرو مجھ سے۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اب اس سے پہلے جو آیات آپ نے پڑھی ان میں کس کا ذکر تھا؟ کیا آیا تھا؟ سب سے پہلے یا ایھا الناس کہہ کے پکارا گیا تھا اور تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی گئی تھی۔ لیکن اب یہاں پر باقاعدہ بنی اسرائیل کے ساتھ خصوصی خطاب کیا جا رہا ہے، کیونکہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کا زیادہ حق تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، کیونکہ ان کے پاس تو پہلے سے کتابیں موجود تھیں۔ تو یہاں سے لے کر آیت نمبر 147 تک ان پر انعامات جو ان کو دیے گئے، ان کی بدعمالیاں جو انہوں نے کی، اور اس کے علاوہ پھر ان کو جو سزائیں ملی، ان سب کا ذکر آئے گا آگے انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جن انعامات کی، یعنی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی کا ذکر کیا ہے، تو یہ نعمت کوئی ایک نہیں تھی، بہت ساری نعمتیں تھیں جو آگے ہم پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری نعمت کو نہیں بلکہ میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اب وہ نعمتیں کیا تھیں، ان کی تفصیلات تو یقیناً ہم آگے دیکھیں گے، اور پھر ہی اس کے مقابلے میں لوگوں کی جو بھی عوام تھی انہوں نے کیا عبادت کی، اطاعت کی، نہیں کی، انہوں نے کون سے برے اعمال کیے، ان کو سزائیں ملی۔ تو لیکن یہاں پر اب ہم چھوٹی سی ہسٹری تو ضرور لیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آخر یہ بنی اسرائیل تھے کون۔ تو یا بنی اسرائیل کہا گیا یہاں پر، اے بنی اسرائیل۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اسے اسرائیل کی اولاد یعنی کیا کہا جا رہا ہے؟ یا بنی، بنی کہتے ہیں بیٹوں کو، اولاد کو، اور اسرائیل یعنی اے اسرائیل کی اولاد۔ تو یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسحاق کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم کے۔ تو یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا لقب تھا؟ انہیں کیا کہا گیا تھا؟ خلیل اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے دوست، ٹھیک ہے۔ اور عبرانی زبان میں اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو یہاں ایک نیک باپ کی اولاد کی حیثیت سے خطاب کیا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ اے ابن کریم، ابن کریم، ابن کریم کے بیٹو، اے معزز ترین باپوں کی اولاد، اے بنی اسرائیل، سبحان اللہ، یعنی اے بنی اسرائیل کے اندر اتنا کچھ چھپا ہوا ہے، اور ان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ سوچو تم کس کے بچے ہو، کس کی اولاد ہو۔ ابھی آپ دیکھیں کہ عام طور پر جب ہم کسی کو احساس دلانا چاہتے ہیں کسی کام کا، اپنے ہی بچوں کو دیکھ لیں تو کیا کہتے ہیں؟ سوچو تو صحیح تم ذرا کس کی اولاد ہو، کیا تمہیں یہ کام سوٹ کرتا ہے؟ میری اولاد ہو کہ تم یہ کام کرو، تم نے کبھی دیکھا ہے کہ میرے اندر یہ چیز ہے؟ یہاں اگر ہم کسی دوسرے کو سمجھا رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے تمہارے باپ کون تھے، تمہاری ماں کیسی ہے، اور تم کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو۔ تو اسی طریقے سے سمجھایا جاتا ہے نا، اور ہم بھی اسی طریقے کو فالو کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے، یا پھر اگر کوئی عالموں کی اولاد میں سے ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو عالموں کی اولاد میں سے ہے، اور پھر بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ بہرحال یہ سمجھانے کا ایک طریقہ ہے۔ تو یہاں اے بنی اسرائیل کہا کہ کیا کہا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو ان کی شان بیان کی جا رہی ہے ایک طرح سے، اور کیونکہ اس میں دیکھیں کچھ نیک لوگ بھی تھے، کچھ دوسرے بھی تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے صالح اور نیک بندے تھے، ان کی اولاد میں سے کچھ نیک تھے، کچھ ظالم تھے، اور جن کی اولاد تھے انہیں سب سے معزز لوگ کہا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا تھا کہ من اکرم الناس، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا کہ سب سے زیادہ معزز اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام جو خود نبی تھے،
ان کے باپ نبی تھے، ان کے دادا نبی تھے، پردادا نبی تھے جو اللہ کے خلیل ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی نسل در نسل ان کے اندر نیکی تھی، تقوی تھا۔ اور یہاں یا بنی اسرائیل کہہ کے مدینہ کے یہود سے خطاب ہے، اور یہود کے علاوہ اس میں نصارہ بھی شامل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہود اور نصارہ دونوں ہی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے نا۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف ہی بھیجے گئے تھے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اسرائیلی ہونا ایک نسب ہے، ٹھیک ہے، اور یہودیت یہ ایک مذہب ہے، دونوں الگ چیزیں ہیں۔ اسرائیلی ہونا ایک نسب ہے اور یہودیت ایک مذہب ہے۔ ہر یہودی جو ہے نا وہ اسرائیلی نہیں ہوتا، لیکن عموماً ہر اسرائیلی یہودی ہوتا ہے، یا پھر وہ مسلمان ہو جائے، جیسے بعد میں کچھ لوگ مسلمان بھی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ مدینہ میں جب بنی اسرائیل میں سے ہم نے دیکھا تو جو ہمیں ہسٹری ملتی ہے یہ ہے کہ یہودیوں کے وہاں پہ 3 قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ 3 قبیلے مدینے میں رہائش پذیر تھے، اور یہ اس وجہ سے یہاں آئے تھے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مقام معلوم تھا، یعنی ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے اور وہ ان کے آخری نبی ہوں گے، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے، ان کی پیروی بھی کریں گے، اس لیے وہ یہاں آئے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری نشانیوں سمیت مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو پھر انہوں نے کیا کیا ہم سب کے سامنے؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ تو بنی اسرائیل میں بہت سے نبی آئے، ٹھیک ہے نا، جیسے ان میں سب سے زیادہ اہم شخصیت جس کے بارے میں ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں اس قرآن میں، اس کا بارہا ذکر آتا ہے، اور ان کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت ہارون علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ یہ سب کون تھے؟ یہ سب اسرائیلی تھے، ٹھیک ہے، انہی کی طرف بھیجے گئے تھے۔ تو اب ذرا سوچیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہو، اور ان کو اس بات کا پتہ بھی تھا۔ پتہ ہے وہ یہ کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ واحباہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اہل علم ہیں اور انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ اتنے سارے نبی جو آئے ان کے اندر، اور وہ کہتے تھے کہ ہماری ایک عظیم شان ہے، تو وہ پہچانتے بھی تھے اپنی شان کو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی کے ذریعے ان کو خطاب کیا، یا بنی اسرائیل اذکروا، اب ذرا تم یاد کرو۔ یاد کس کو کرنا ہے؟ نعمتی، میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو میں نے تم پہ کی ہیں، یعنی اس نعمت کو اپنے دل میں یاد کرو، اپنی زبانوں سے اس کا ذکر کرو اور اپنے عمل سے اس کا اظہار کرو۔ تو ذکر بھی کس طرح کا ہو گیا؟ پھر 3 طرح کا ہو گیا نا، جیسے شکر ہوتا ہے 3 طرح کا۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں نا، انسان خود پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کو دل ہی دل میں یاد کرے، ان کو سوچے، ان پہ غور و فکر کرے۔ جیسے ابھی ہم نے اوپر بنو آدم کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کیا، تو یہ سارے کس کی نعمتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں نا، ایز اے ہول اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ اور پھر ہر انسان کو بھی الگ الگ کچھ خاص چیزیں ملی ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ہے، ہر ایک کے اندر ایک ڈفرینٹ صلاحیت موجود ہے، ڈفرینٹ نعمت ملی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی ان صلاحیتوں کو، اپنے ان نعمتوں کو پہلے تو دل میں سوچنا چاہیے، دہراتے رہنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، سبحان اللہ۔ تو اس پہ کیا ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، آپ کے اندر کبھی غرور اور تکبر نہیں آئے گا، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی اور عبادت کا شوق بھی پیدا ہوگا، کیونکہ جس رب نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے، یہ نعمت دی ہے، اس کا شکر تو پھر بنتا ہے، اور اس کا شکر جو ہے عملی شکر تو عبادت کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جہاں تک تیرے رب کی نعمت کا تعلق ہے تو اس کا ذکر کرو، اس کو بیان کرو۔ تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے دیے ہیں تو اچھے کپڑے پہنیے، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو پھٹے پرانے کپڑے پہننے کی۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو خرچ کیجئے احسن انداز سے، اپنے رشتہ داروں کو دیجئے، تحفے تحائف دیجئے، صدقہ خیرات کیجئے، اچھے کاموں میں لگائیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی شو آف نہیں ہونا چاہیے بس۔ اسی طرح سے اگر اللہ نے ہمیں کوئی نعمت دی ہے تو ہم اس نعمت کا ذکر دوسروں کے ساتھ کر سکتے ہیں، بس نعمتوں کو گنوانا لوگوں کے سامنے اس طرح سے گنوانا کہ شو آف ہو جائے، ریاکاری ہو جائے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔
ٹھیک ہے؟ لیکن آپ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بجائے کس چیز کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے؟ اپنی مشکلات کا، رونے دھونے شروع کر دیتے ہیں۔ جس مجلس میں بیٹھ جائے نا، جس انسان سے بھی ملاقات ہو جائے، بس جی رونا دھونا، غم، تکالیف، گلے شکوے، یہ سب شروع۔ ہر وقت تکلیف کا ذکر کرنا ضروری ہے کیا؟ ہر وقت پریشانی کا ذکر کرنا انسان کو ناشکرا بنا دیتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی ذکر کرنا چاہیے۔ نعمت ٹھیک ہے، اکثر لوگ اس لیے نہیں کرتے کہ نظر لگ جاتی ہے، تو آپ دعائیں پڑھیے نا، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ بہت زیادہ نعمتوں کا ذکر نہیں کر رہے ان کے سامنے کہ نظر نہ لگ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں طریقہ تو بتایا ہے کہ کیسے نظر اتار سکتے ہیں ہم۔ اگر ہمیں لوگوں کے حسد سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، طریقہ ہمارے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا چلے لوگوں کے سامنے کم صحیح، ایٹ لیسٹ اپنے دل میں تو خیال کیجئے، غور و فکر کیجئے، لیکن اس کے لیے تو چاہیے جناب وقت، جو کہ ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ یہ کر لو، وہ کر لو، صبح ہو گئی، شام ہو گئی، دوپہر ہو گئی، ابھی یہ بھی کرنا ہے، ابھی وہ بھی کرنا ہے، بس اسی چکر میں سارا دن گزر جاتا ہے، اور پھر رات تو ایسے گزرتی ہے کہ سبحان اللہ۔ تو کب وقت ملے گا ہمیں غور و فکر کرنے کا؟ کب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو جب کوئی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، تو ان پہ سب سے پہلے تو ہم نے شکر کرنا ہے، ہم نے صبر کرنا ہے، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے نا اس کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو صبر کرے، نعمت ملے تو شکر کرے، اور شکر دل سے بھی، زبان سے بھی، عمل سے بھی۔ اچھا مجھے بتائیں ذرا، صبر زبان سے ہوتا ہے؟ چیٹ باکس میں لکھیے، زبان سے صبر کیسے ہوتا ہے؟ صبر جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے رویے سے ہوتا ہے، سب سے زیادہ انسان کے عمل کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کے جو شکر گزار بندے ہیں وہ کم ہی ہیں، جیسے کہ قرآن میں بھی آتا ہے، اور جو صبر کرنے والے بندے ہیں وہ بھی بہت کم ہیں۔ کیوں؟ میں نے دیکھا ہے کہ زندگی کے ہر قدم پر آپ کو صبر کی ضرورت پڑتی ہے، اور سب سے زیادہ کمی ہم لوگوں کے اندر صبر کی ہی ہے۔ اس لیے ہمارے بہت سارے کام خراب ہو جاتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی ہوں اور یا پھر اللہ کی عبادت کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، دین کے ساتھ یعنی تعلق رکھتے ہوں۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں دیکھیں شکر سیکھنا ہے، صبر سیکھنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ذرا بنی اسرائیل کو جو بھی نعمتیں دی تھیں، ان میں دینی نعمتیں بھی تھیں، دنیاوی نعمتیں بھی تھیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ یقیناً ہم نے علم کی بنا پر جہانوں میں سے چن لیا، ایک اور جگہ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان میں کیا بھیجے تھے؟ ابھی ہم نے ذکر کیا انبیاء۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں بادشاہ بھی بنائے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور طالوت، ٹھیک ہے؟ انہیں کتاب بھی ملی تھی، انہیں حکومت بھی ملی تھی، اور وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ سورہ جاسیہ میں آتا ہے کہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، حکم دیا یعنی حکومت، نبوت دی، انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، انہیں جہانوں پر فضیلت بخشی، سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ کیا نعمت ملی؟ ان کی توبہ بھی تو قبول کی اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کو پتا ہے جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، ثم عفونا عنکم، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ ان کی کسی بات کی وجہ سے ان پر موت آ گئی، آگے پڑھیں گے آپ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، وہ بھی ایک انعام تھا، ٹھیک ہے؟ اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہا تو یہ واقعہ تب ہوا تھا۔ اس کی تفصیلات آگے آئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا ان پر منو سلوہ بھی اتارا گیا، ان کے لیے 12 چشمے پھوٹ نکلے، یعنی جب انہیں پیاس لگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی دیا بیٹھے بٹھائے، اور ان پر بادلوں کا سایہ بھی کیا، اور پھر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں انہیں مصر میں بہت عمدہ ٹھکانہ بھی دیا۔ اب یہ تو میں نے گنوائی ہیں ابھی چند ایک نعمتیں، یہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نعمتوں کی تذکیر کرو، ذکر کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم اللہ کا حق ادا کرنے کا سوچو اور اللہ کی عبادت کر سکو۔ اور پھر یہ کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کو بھی اپنے لیے ایک نعمت سمجھو، اس کا انکار نہ کرو۔ تو
ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا یقیناً ایک بہت بڑی نعمت ہے ہم سب کے لیے، اور ہمارا امت مسلمہ ہونا یہ تو سبحان اللہ ایسی نعمت ہے کہ جس کا ہم شکر پتہ نہیں کیسے ہی ادا کر سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ یہ نعمت سب کو نہیں ملی ہے، اور جن کو نہیں ملی ہے ان کو بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، ان کو جانچنا پڑتا ہے، تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ آخر وہ دنیا میں کیوں آئے ہیں، ان کی زندگی کا کیا مقصد ہے، ان کو کس نے بھیجا ہے، ان کو کس کو فالو کرنا چاہیے، ان کو ایک اسٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ ہمیں اسٹرگل نہیں کرنی پڑ رہی ہے، ہمیں پتا ہے ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہمیں پتا ہے ہمارا ایک رب ہے، اللہ ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اور ان کو دی گئی کتاب قرآن کو ہم نے پڑھنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اور یہی کام ہم سے مشکل ہو رہا ہے۔ ہمیں تو ایک پورا سلیبس ریڈی کر کے دے دیا گیا ہے، ہم اسے ہی نہیں کھولتے ہیں، اسی پر ہی عمل نہیں کرتے ہیں، کہاں یہ کہ ہم تحقیق کرتے پھریں۔ تو ذرا سوچیں کہ ہم پر کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بنی اسرائیل کو وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پورا کرو میرے عہد کو، میرے عہد کی وفا کرو، ٹھیک ہے؟ یعنی کمپلیٹلی، وفا کیا ہوتا ہے کہ کسی کام کو مکمل طور پہ کرنا، یعنی میں نے، میرے تم پر بہت سارے حق ہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ تم نے میرے ساتھ بہت پختہ وعدے بھی کیے تھے، اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بھی بیان کیا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں ہی آتا ہے نا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تو انہوں نے اس وقت وعدہ کر لیا کہ وہ پہاڑ جو تھا وہ ٹل گیا، ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت ساری چیزوں کا وعدہ لیا اور وہ کرتے گئے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، لوگوں سے اچھی بات کہنا، یہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پکے وعدے کیے تھے، اللہ نے ان سے وعدے لیے تھے، کیونکہ جہاں بھی یہ لفظ آ جاتا ہے نا میثاق، تو وہاں اسی عہد کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ تم نے تو یہ وعدہ کیا تھا۔ اب کچھ جو ہے نا ان کے عہد عقیدے سے تعلق رکھتے تھے، کچھ اخلاقی تھے، کچھ عبادات کے حوالے سے تھے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ انسانی حقوق کے بارے میں تھے کہ تم اپنوں کے خون نہیں بہاؤ گے، کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ لا تسفکون دماءکم، ٹھیک ہے۔ اب اور دوسرا، ان کو ان کے گھروں سے بھی نہ نکالو، ایک دوسرے کو ذلیل بھی نہ کرو۔ تو اس طرح سے آگے سورہ آل عمران میں بھی جب ہم جب وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ عز و جل، تو ہم وہاں پر مزید ان کی ڈیٹیلز وہاں پر بھی پڑھیں گے۔ تو کیا کہا گیا ہے کہ تم مجھ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرو۔ تو کیا ہوگا اگر بنی اسرائیل پورا کریں گے؟ تو کیا ہوگا؟ اوف بعہدکم، میں بھی پورا کروں گا تمہارے عہد کو، یعنی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے اپنے عہد کو پورا کریں گے۔ کیا کیا عہد؟ کہ میں تمہارے ان اعمال پر تمہیں بہترین جزا دوں گا، جو بھی تم کر رہے ہو صرف میری خاطر میں تمہیں بہترین جزا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو یقیناً میں تم سے تمہارے گناہ ضرور دور کر دوں گا، اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ تو عمل کی قبولیت کا اور ثواب کا وعدہ کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے عزت اور غلبہ دینے کا وعدہ کیا تھا، اپنی رضامندی کا وعدہ کیا تھا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اوفی بعہدکم سے مراد ہے کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، سبحان اللہ، یعنی اگر تم نے اپنے کام پورے کیے جو تم سے کہے گئے ہیں، اور تم نے وعدہ بھی کیا، اور تو پھر جواباً میں بھی تم سے راضی ہو جاؤں گا اور تمہیں جنت عطا کروں گا، ابن کثیر میں لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا لاسٹ پارٹ دیکھیے، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور صرف مجھے سے ڈرتے رہو۔ خاص اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آپ نے پڑھا تھا نا وَإِيَّاكَ، اور ہم صرف تیری ہے، تو یہ صرف آتا ہے، ٹھیک ہے، صرف خاص کرنے کے لیے، اس لیے یہاں پر بھی آیا وَإِيَّايَ، اور صرف مجھے سے، فَارْهَبُونَ، تم ڈرو۔ رحمت کہتے ہیں ایسے خوف کو جس میں اضطراب بھی شامل ہو، ٹھیک ہے، یعنی اے بنی اسرائیل سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنا، کسی اور سے نہ ڈرنا۔ اور پھر یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ڈر کی بات کی ہے، ٹھیک ہے،
تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 2 بار کیا ہے وہ یحذرکم اللہ نفسا، اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے. ہمیں ڈرنا چاہیے. ہم کیوں نہیں ڈرتے ہیں؟ ہم بے خوف ہو کر گناہ کر جاتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، بس جیسے ٹال مٹول کر دینا نا ویسے ٹال مٹول کر کے آگے گزر جاتے ہیں. تو ایسے تو کام نہیں بنے گا نا. ایسے مشکلات تو بہت آئیں گی دنیا میں بھی، اور آخرت کا تو پتہ نہیں کیا ہی ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو ڈرنا ہے. یہ صرف بنی اسرائیل کو نہیں کہا گیا ہے کہ مجھ سے ڈرو. بنی اسرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ان پر ایمان لانے کے بجائے ان کے دشمن بن گئے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو. اس بات سے نہ ڈرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے تمہاری سرداری ختم ہو جائے گی اور تمہاری دنیا چلی جائے گی، تمہاری یہ جو مذہبی ٹھیکیداری بنی ہوئی ہے یہ چلی جائے گی. کیونکہ پہلے وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ حق صرف کس کو ہے؟ بنی اسرائیل کو. کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا نا کتنے انبیاء آئے ان میں. تو ان کو یہ تھا کہ آخری پیغمبر بھی ہمارے ہی طرف سے آنا چاہیے، بنی اسرائیل میں سے ہی آنا چاہیے. لیکن جب وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آیا تو پھر وہ ان کے انکاری ہو گئے. اب ان کو پہلے ہی کہا جا رہا ہے کہ نعمتوں کو یاد کرو. مقصد کیا ہے نعمت یاد کرانے کا؟ مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کا احسان مانو، اللہ کی بات مانو. اور جب کوئی نہیں مانتا نا تو پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے بچے کو جب کچھ بات سمجھا رہے ہوتے ہیں، بارہا سمجھاتے ہیں سمجھاتے ہیں سمجھاتے نہیں سمجھتا تو کیا کرتے ہیں؟ پھر ڈراوے آ جاتے ہیں نا کہ اب میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی. اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں ہمیں، ڈرایا جاتا ہے. پھر ان کو بھی ڈرایا گیا کہ نہیں مانو گے نا تو پھر کیا ہوگا تم دیکھنا. آگے آگے ہم دیکھیں گے. تو دونوں طرح سے سمجھایا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد کرائی تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اس آیت سے جو ہمیں بات پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے، جو ہمیں فائدہ پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے. نعمت کی یاد دہانی حق کو قبول کرنے کا سبب بنتی ہے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تو ہم شمار کر ہی نہیں سکتے ہیں. دین کا ملنا، کسی خاندان کے اندر نبوت کا ملنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. انعمت علیہم، وہاں نعمت کس کو کہا گیا ہے؟ دین اسلام کو نا. یعنی نعمتیں تو بہت ساری ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، تو اس سے مراد کیا ہے؟ کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن کے پاس بہت سا کیا ہے؟ مال ہے، دنیاوی سٹیٹس ہے. نہیں، اس سے مراد کیا تھے؟ ہم نے پڑھا تھا انبیاء، صدیقین، شہداء. اور ان کی فضیلت کس بنا پہ تھی؟ ان کی دین کی وجہ سے. لہٰذا ہمیشہ یاد رکھیں کہ دین جو ہے نا وہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی. یعنی نعمتیں تو بے شمار ہیں لیکن یہ نعمت سب سے بڑی ہے. اس پر ہم سب کو روزانہ ہی شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن ایٹ لیسٹ آج تو ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر، اس دین کو اختیار کرنے پہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرنا چاہیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارا جسم کیا ہے؟ اس میں پورے جسم کو دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے نا، کتنی بڑی نعمت ہے. وقت دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے. نعمتوں کا شکر ادا کریں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے دیتے ہیں. اور اگر نہ شکری کریں گے تو پہلی والی بھی چلی جاتی ہے. تو ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں شکر گزار بندہ بنا لے. ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور بات پتہ چل رہی ہے یہاں سے کہ اگر کسی کو کچھ سمجھانا ہو نا تو اس کو بڑے ادب و احترام، بڑے اچھے طریقے سے مخاطب کریں، پیار سے مخاطب کریں، اس کو عزت دینا، اس کو اس کا مقام اور جو اس کا رتبہ ہے وہ یاد کرائیں. کیونکہ عام طور پر جب ہم کسی کو بھی نصیحت کرنے لگتے ہیں تو کیا کیسے کرتے ہیں؟ پہلے تو اس کو خوب ذلیل کرتے ہیں نا. جیسے بچوں کو بھی عام طور پہ ہم ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں؟ میں نے تمہیں 100 دفعہ کہا یہ نہ کیا کرو، وہ نہ کیا کرو. تو یہاں دیکھیں ذرا اللہ تعالیٰ کتنے اچھے طریقے سے کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. یعنی ان کے لیے جو سب سے زیادہ عزت کا لقب تھا وہ استعمال ہوا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دوسرے سلطنت کے بادشاہوں کو خط لکھے تھے اسلام کی دعوت دینے کے لیے، جیسے ہرقل کو لکھا تھا تو عظیم الروم لکھا تھا، کسرا کی طرف لکھا تھا تو عظیم الفارس لکھا تھا. یہ نہیں لکھا تھا اے کافر، اے مشرک.
ایسے نہیں لکھا جاتا. تو کوئی ایسے لقب نہیں دیے، بلکہ کیا کہا، ان کو عزت سے پکارا. اس طرح ہمیں بھی دوسروں کو سمجھانے سے پہلے ان کو عزت سے بلانا چاہیے، پیار سے بلانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد بھی پورے کرنے چاہیے. اب عہد دیکھیں، کون سے عہد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ کچھ اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں نا، کچھ بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے عہد ہوتے ہیں؟ جلدی سے بتائیں، کیا ذہن آتا ہے؟ کیا آتا ہے ذہن میں؟ کیسے عہد کر اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں ہم؟ نظر مان لیتے ہیں نا. جی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کوئی شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یہ ہم کہتے ہیں. پھر اس رستے پہ نعوذ باللہ استغفر اللہ جانے جانے پڑ بھی جاتے ہیں. پھر منت مان لیتے ہیں، اور پھر کچھ دن بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ تو بڑا ہی مشکل کام ہے بھائی، اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بتائیں. پھر علماء کے پاس سوالات آ جاتے ہیں کہ ہم نے یہ منت مانی تھی، اب تو ہم سے پوری نہیں ہو رہی، اب ہم کیا کریں؟ تو پہلے سوچ سمجھ کے مانگے نا، جلد بازی میں نظر نہ مانے. لیکن اگر مان لیے تو پھر اس کو پورا کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کریں، اور پھر جو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہیں دیں گے انشاءاللہ عز و جل. اسی طرح سے فرائض کی پابندی وہ کیجئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو جنت میں داخل کر دے گا. 5 وقت کی نماز سے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا نا کہ وہ جنت میں چلا جائے گا، اور ہر نماز کے بیچ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو ان شارٹ کیا ہے، اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کرنی ہے حفاظت، اور جو بھی وعدے ہم نے اللہ سے کیے ہیں ہم نے ان کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو یہ وصیت کی تھی کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا. ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ آخری حصہ جو یا فرحبون، اس سے کیا سیکھا ہم نے؟ اس سے کیا سیکھا ہے؟ اس سے ہم نے سیکھا ہے جی سخت ڈر. کس کا؟ اللہ کا کہ بندوں کا؟ اللہ کا. بے شک اللہ کا ڈر ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں، لوگوں کا خوف نہیں ہونا چاہیے. ہم کہتے تو یہ ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، پر بڑی پرواہ ہوتی ہے ہمیں، بہت ڈرتے ہیں ہم. اور یاد رکھیں جب ہم بندوں سے ڈرتے ہیں نا تو بس پھر بندوں کو ہی خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. یہ ناراض نہ ہو جائیں، وہ ناراض ہو گیا تو میرا کیا ہوگا، میری تو روزی چلی جائے گی، میرا تو بزنس ٹھپ ہو جائے گا، مجھ سے تو کوئی بات نہیں کرے گا، میرا سوشل سٹیٹس ختم ہو جائے گا. کیا ہے یہ سب کچھ؟ ہمیں کس کا پریشر لینا ہے؟ لوگوں کا نہیں لینا ہے. پریشر کا اگر لینا ہے نا تو اللہ کا ہی لینا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ کرنا ہے. اور کوئی بھی نیک کام کرتے کرتے لوگوں کی خاطر، لوگوں کے ڈر سے چھوڑ نہیں دینا. ڈرنا نہیں ہے لوگوں سے. جہاں ان کی رائے بہترین ہے، ہمارے حق میں فائدہ دینے والی ہے، ضرور فالو کریں ان کو. لیکن اگر وہ بس ہمیں ڈرا دھمکا رہے ہیں اور ہمیں ہمارے دین سے دور کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم نے ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے انشاءاللہ عز و جل. جی بالکل، اس چکر میں لوگ حلال اور حرام کا بھی دھیان نہیں رکھتے ہیں. ایسے ہی ہے. اگر اللہ کا خوف ہو نا تو آپ کسی سے کیوں ڈریں؟ کسی سے نہیں ڈرنا. مجھے وہ کرنا ہے جو اللہ نے چاہا ہے، جو اللہ نے کہا ہے. جب ہم ایسی باتیں کریں گے نا تو ہمارے اندر سے ڈر ختم ہو جائے گا. لوگوں کا ڈر کہاں ہوتا ہے؟ اندر ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے؟ باہر بھی ہوتا ہے، ہمارے چہرے سے بھی کبھی کبھی ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ اندر باہر ڈر کس کا ہونا چاہیے؟ صرف ہمارے رب کا. ٹھیک ہے؟ جیسے کچھ لوگ ڈرتے ہیں نا یہ جنات نہ آ جائیں، ایسے نہ ہو جائے، ویسے نہ ہو جائے، ہمیں یہ نہ دیکھ رہا ہو، ہمیں وہ نہ دیکھ رہا ہو، ان سے بھی بہت ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تو بڑی مخلوق ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر جنات کو بنایا نا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی تو پھیلائے، فرشتے بھی تو ہیں، اللہ کے تو بڑے ہی لشکر ہیں. ہمیں نہیں پتا؟ اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. فرشتے بھی تو ڈیوٹی دیتے ہیں، وہ بھی تو ہماری حفاظت کرتے ہیں. ہمارے دائیں اور بائیں جو فرشتے بیٹھے ہیں وہ بھی تو فرشتے ہی ہیں. تو جنات سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں ہم؟ فرشتوں کی پریزنس سے خوش کیوں نہیں ہوتے ہم؟ ٹھیک ہے؟ اور ویسے بھی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ٹھیک ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے نہ ہی وہ غمگین ہوتے. کون؟ جو متقی ہوتے ہیں نا، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں.
تو اللہ کا خوف آتا ہے نا تو بندوں کا خوف نکل جاتا ہے، دنیا کا خوف ختم۔ انسان جس سے ڈرتا ہے نا اس کا غلام ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ آپ جس سے ڈرتے ہیں آپ پھر اس کے غلام ہو گئے نا، آپ تو اس کے آگے سر جھکا دیں گے، سرنڈر کر دیں گے۔ تو سرنڈر تو ہمیں صرف اللہ کے آگے کرنا ہے اور کسی کے آگے نہیں کرنا۔ ہم ایز اولاد اگر دیکھیں، ہم اپنے پیرنٹس سے بھی ڈرتے ہیں، یہ ڈرنا اور قسم کا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ان کی کسی ایسی بات سے ڈرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف کہہ رہے ہیں اور ہم ڈر کے وہ کر جائیں کہ نہیں ہمیں تو اپنے ماں باپ سے بڑا ڈر لگتا ہے، یہ نہیں کرنا ہمیں۔ ماں باپ کی بات ماننی ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف کوئی بات کہہ رہے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم نہیں کریں گے۔ ہم اس وقت ان کے ڈر کو اپنے اوپر حاوی نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ ماں باپ سے ڈرتے نہیں ہیں تو ان کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیں، ایسے نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ روڈ بھی نہیں ہونا ہے پیرنٹس کے ساتھ، لیکن اللہ کا حکم اوپر اور ماں باپ کا حکم نیچے، بالکل اسی طرح سے اللہ کا حکم اوپر اور خاوند شوہر کا حکم نیچے۔ بہت ساری عورتیں اپنے جو بھی وہ غیر شرعی امور کر رہی ہوتی ہیں، ان کا جو کریڈٹ ہے وہ کس کو دے رہی ہوتی ہیں؟ اپنے شوہر کو۔ نہیں وہ ہمارے شوہر نہیں مانتے نا، وہ ہمارے شوہر نہیں اجازت دیتے نا، وہ کہتے ہیں پلکنگ کرو، وہ کہتے ہیں پردہ نہیں کرنا، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ وہ جو بھی کہتے ہیں نا وہ رب سے اوپر تو نہیں ہے ہمارے لیے نا، سب سے اوپر ہمارے لیے رب ہے، اس کے بعد آتے ہیں باقی سارے رشتے۔ سب کا احترام کریے، سب کی عزت کیجیے، یہ اللہ نے ہی سکھایا۔ لیکن نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے ان کے حکم کو مانیں گے ہم۔ ایک انسان کتنی حیثیت ہے، چاہے وہ ماں باپ کے روپ میں ہو، چاہے وہ خامد کے روپ میں ہو، چاہے وہ اولاد کے روپ میں ہو، کسی انسان کی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف جا کے ہم اس کی بات مانیں۔ تو اس چیز کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک آیت ہمیں بہت کچھ سکھا گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے ہے وہ آمنو بما انزلت، اور ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا میں نے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو معاکم تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اور نہ تم ہو جاؤ اولا سب سے پہلا گروہ، کافرن انکار کرنے والا، بھی اس کا، ولا تشترو اور نہ تم لو بھی آیاتی میری آیات کے بدلے، ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت، وإیایا فاتقون اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ دیکھیں پیچھے فرحبون آیا تھا، یہاں فتقون آ گیا۔ اب فتقون کا بھی مطلب کچھ ڈفرینٹ ہی ہوگا نا، ورنہ فرحبون ہی آ جاتا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو، اور صرف مجھے سے ڈرتے رہو۔ تھوڑی قیمت کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ قیمت لے لیں، نہیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں ابھی تفصیل سے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی عہد پورا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے کر آئے، اور قرآن اور توریت، انجیل اور دیگر جو بھی انبیاء کی کتب ہے نا، یہ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے، ان کو سچ بتاتا ہے، قرآن ان کو جھوٹ نہیں کہتا ہے، ان کو غلط نہیں کرتا ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ اور ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا میں نے، یہاں خاص طور پر قرآن پر ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اگرچہ وہ اللہ کو مانتے تھے، رسولوں کو مانتے تھے، اپنی کتابوں کو بھی مانتے تھے، فرشتوں کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، سب کچھ مانتے تھے، لیکن کسے نہیں مانتے تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان پر آئی گئی کتاب کو نہیں مانتے تھے۔ تو اس کے بغیر تو پھر ایمان مکمل ہی نہیں ہوا نا، امپرفیکٹ ہو گیا۔ تو کیا کہا کہ تم قرآن پر ایمان لاؤ۔ اب اس میں خاص خطاب تو بنی اسرائیل سے ہے اور عام خطاب ہم سب سے ہے، دنیا کے سب انسانوں سے، کہ کسی کا بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا نا جب تک کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان نہیں لاتا۔ تو اہل کتاب کو اس کتاب پر ایمان لانے کا حکم سورہ نساء میں بھی دیا گیا ہے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، کہ اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ تو تمہاری کتابوں کی یہ قرآن کیا کرتا ہے جی؟ تصدیق کرتا ہے، اور یہ حقیقت ہے
کہ قرآن پر ایمان لائے بغیر کوئی انسان مومن کہلا ہی نہیں سکتا۔ یہ سورس ہے ہدایت کا، اگر آپ نے اس سورس کو چھوڑ دیا تو پھر وہ رسی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، ٹھیک ہے؟ اور اگر رسی چھوٹ گئی تو کیا ہوگا؟ تو انسان تو خسارے میں ہے، نقصان پہ ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے بنیں جن کے لیے کہا گیا ہے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے نا، اسے تو فالو کرنا پڑے گا۔ فمن تبع ہدایا سے کیا مراد ہے؟ کہ جو میری اس کتاب کی پیروی کرے گا۔ تو یہ جو قرآن ہے نا، یہ دل میں اترتا ہے، اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں سمجھیں تو یہ دل میں جگہ بنائے گا، آہستہ آہستہ خوف غم سب کچھ نکلتا چلا جائے گا، دنیا میں بھی، آخرت کی جنت سے پہلے ایک جنت دنیا میں بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دل کی خوشی، دل کا اطمینان، دل کی راحت، سکون۔ اور وہ کس سے حاصل ہوتا ہے؟ وہ اس کتاب سے حاصل ہوتا ہے، اطمینان قلب اس کتاب سے حاصل ہوتا ہے، شفا ملتی ہے، یہ سینوں کی شفا ہے اس میں۔ جو ہمارے سینوں کے اندر گھٹن ہے نا اس وقت، اور یہ جو غم، پریشانیاں، ڈپریشن، ان کا علاج ہے اس قرآن میں۔ آپ کو پتا ہے پہلے تو بہت جو بڑی ایج کے لوگ ہوتے تھے وہ جا کے انزائٹی کا شکار ہوتے تھے، اب تو بچہ بچہ ہو گیا ہے، اکثر بچے گئے ہوتے ہیں ڈاکٹرز پہ۔ کیوں؟ انہیں انزائٹی ہے جی، انہیں ڈپریشن ہے۔ کس چیز کا ڈپریشن ہے؟ کس نے ڈالا ہے ان کو ڈپریشن میں؟ ایمان کمپلیٹ نہیں ہے ہمارا، ایمان کچا ہو گیا ہے، دنیا کی طلب پڑ گئی ہے ہمارے دلوں میں، دل میں جو بھی خواہش آتی ہے اسے پورا کرنے کی طلب ہو گئی ہے، جب وہ پوری نہیں ہوتی تو بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، چاہے وہ اچھے مارکس لینے کی طلب ہو، چاہے وہ کسی لڑکی یا لڑکے کو پسند کرنے کی طلب ہو، اس کے ساتھ شادی کرنے کی طلب ہو، تو جب وہ خواہشات پوری نہیں ہوتی ہیں، اگنورنس ملتی ہے آگے سے، تو انسان ڈپریس ہو جاتا ہے۔ تو اس ڈپریشن سے نکالے گا کون؟ قرآن۔ اصل میں ان بیچارے بچوں کو ضرورت تھی اس قرآن کی، روح کی غذا ہے نا یہ، ہم نے دی نہیں، ہم نے گانے سنوا دیے اور کہا موسیقی روح کی غذا ہے۔ یہ موسیقی کب سے بن گئی روح کی غذا؟ میں تو کہتی ہوں یہ ڈپریشن کی غذا ہے، میوزک سن کے انسان مزید ڈپریس ہو جاتا ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن سنائیے ان کو، اندر سے خوش ہو جاتے ہیں لوگ۔ وقتی طور پہ مشکل لگتا ہے کیونکہ ٹریک تو شیطان کا پکڑا ہوا ہے نا، گانوں کا پکڑا ہوا ہے، اس کو چھوڑیں گے تو وہ ہلچل تو مچائے گا نا اندر ہمارے، ایسے تو نہیں جانے دے گا ہمیں کہ بس جلدی سے ہم گانے بند کر کے قرآن لگائیں اور ہمارا دل جو ہے وہ سرور سے بھر جائے۔ تھوڑی مشکل تو آئے گی نا، رستہ بدلیں تو مشکل آتی ہے، اور وہ تو شیطان ہے، عدو مبین، کھلا دشمن پکا، وہ تو نہیں چھوڑے گا ہماری جان۔ لیکن ہم نے تو چھڑوانی ہے نا، اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ اتنے ٹین ایجرز ہیں جو ڈرگز لینا شروع ہو گئے ہیں، کیوں چلے جاتے ہیں ڈرگز کی طرف؟ اندر سے خالی ہے نا، اندر سکون نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن کوئی نئی کتاب تو تھی نہیں، ٹھیک ہے نا، پچھلی کتابیں بھی تو تھی، اس نے کوئی نیا فلسفہ پیش نہیں کیا، سب کتابوں میں ایک ہی چیز تھی، کیا؟ کہ اللہ کی عبادت کرو، لیکن بعد میں انہوں نے اس میں چینجنگز کر دیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ اب کیا کہا جا رہا ہے ان کو؟ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم تو اس کے ساتھ سب سے پہلے انکاری نہ بنو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ اب یہاں پہ پہلے کافر کیوں کہا گیا؟ بتائیں، کون بتائے گا؟ حالانکہ اس سے پہلے قریش مکہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، یعنی یہ تو مدینہ میں آئی نا، تو مکہ میں جب تھے تو وہ بھی تو کفر کر چکے تھے، تو ہجرت کے بعد مدینہ میں بنی اسرائیل کے پاس تو سیکنڈ لیول نا پھر، تو کیوں کہا جا رہا ہے یہاں؟ مطلب اس کا یہ ہے، پہلے سے مراد یہ ہے کہ جلدی نہ کرو، آگے مت بڑھو ان کے انکار کرنے کے لیے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے انہوں نے انکار کیا تھا، نہیں، اس سے پہلے بھی بہت انکار کر چکے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ تم تو اہل کتاب ہو۔ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں نا کہ بیٹا، جیسے ہم دو بچے ہیں ہمارے پاس، ہم کہتے ہیں بیٹا تم سے تو یہ امید نہیں ہے نا، دوسرے کو تو عقل ہی کم ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا جو بھی ہے اس کا معاملہ، تم سے تو یہ امید نہیں ہے نا،
اب اسی طرح سے اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ تم تو اہل کتاب ہو، تمہارے پاس تو کتابیں ہیں، تم تو جانتے ہو کہ کتاب کیسی ہوتی ہے، اور تم تو جانتے ہو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ باقی جو اہل مکہ تھے، قریش کے جو مشرکین تھے، وہ تو امی تھے نا، ان کو تو نہیں پتا تھا، ان کے پاس تو کتابیں نہیں آئی تھیں، تمہارے پاس تو کتابیں آئی ہیں، تو اگر تم نے انکار کر دیا تو باقی لوگ تو تمہارے پیچھے چلیں گے، جب تمہارے پیچھے چلیں گے تو ان کا بھی انکار، ان کا بھی کیا ہوگا، جو گناہ ہے وہ تم پر ہی ہوگا۔ یہ اسکرین پہ کوئی سسٹر کراس ڈال رہی ہیں، پلیز اسکرین پہ مت لکھیے برائے مہربانی، اس سے اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے سب کی بھی اور میری بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر مجھ پر یہودیوں کے 10 بڑے عالم بھی ایمان لے آئے نا، تو روئے زمین کا ہر یہودی مجھ پر ایمان لے آئے گا۔ اب ان کے علماء میں سے اگر 10 عالم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تو باقی سب ان کو فالو کر لیتے نا، کیونکہ انسان کسے فالو کرتا ہے؟ لیڈر کو فالو کرتا ہے نا۔ اگر لیڈر ہی فالو نہیں کر رہے ہیں تو پھر تو مشکل ہے عوام کا فالو کرنا۔ پھر آگے کیا ہے، وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ تم لو، بھی آیاتی، میری آیات کے بدلے، ثمنًا قلیلا، تھوڑی سی قیمت۔ تو جو چیز تمہیں ایمان لانے سے روک رہی ہے وہ کیا ہے؟ کیا چیز ہے میں روکتی؟ دنیا کے فائدے، دنیا کا مال، لہٰذا دنیا کی خاطر اپنی آخرت مت بیچو، یہی کہا جا رہا ہے۔ یہ ثمنًا قلیلا کا مطلب دنیا میں موجود ہر وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ کی اطاعت سے روکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے مراد یہاں منصب، جاہ، مال، عزت، کیونکہ وہ کیا بنے ہوئے تھے؟ وہ مذہبی ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، ان کی بڑی شان تھی نا، علماء تھے، لوگ ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے۔ لیکن جب پروفٹس آ گئے تو وہ کیا سمجھتے تھے؟ یہ وہی مسئلہ ہے نا جو ہو گیا تھا، وہ ابلیس کو بھی تو ہوا تھا نا، کیونکہ فرشتے جو تھے وہ فرشتے تو عبادت کے لیے مکلف نہیں تھے نا، ابلیس مکلف تھا، اور اس نے عبادت کر کے فرشتوں کا مقام کہا جاتا ہے حاصل کر لیا تھا، یعنی اتنا عبادت گزار تھا۔ اب اس کو یہ ہوا کہ اچھا میں تو اتنا عبادت گزار ہوں، مجھے کہا جا رہا ہے کہ تم آج پیدا ہونے والے اس انسان کے آگے جھکو، اس کو سجدہ کرو۔ اب یہاں ان کے ذہن میں کیا آیا تھا؟ ان کے ذہن میں بھی یہی آیا کہ ہم تو سب سے زیادہ مذہبی لوگ ہیں، ہم تو اسکالرز ہیں، ہماری تو بڑی عزت ہے، ہماری تو بڑی شخصیات ہیں، بڑا نام ہے، اب یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان کے آگے جھک جاؤ، یعنی پروفٹ کو مان لو، تو یہ تو ہم نہیں کریں گے۔ ضد میں آ گئے، حسد میں آ گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ کیا کہتے تھے؟ ہم تو جدی پشتی عالم ہیں، اور یہ نبی بنی اسرائیل میں سے آئے ہی نہیں ہے، عربوں میں سے ہیں، تو ہم تو ان کو مان ہی نہیں سکتے۔ تو کیا تھا؟ دنیا کی چاہت تھی نا ان کو، اپنی عزت، مقام، رتبہ اللہ نے ان کو دیا تھا، اسی کی فکر میں اللہ کے ہی نبی کا انکار کر دیا۔ اللہ اکبر، کیسی حماقت ہے یہ! تو دنیا کے حقیر فائدوں کی خاطر دین کا سودا کرنے والے، یعنی اپنے دین کو بیچ دینے والے اور دین سے نکل جانے والے، اور ویسے بھی ان کی عادت تھی کہ لوگوں سے مال لے کر ان کی مرضی کے فتوے دیتے تھے، اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے سورہ بقرہ میں ایک اور جگہ وضاحت آتی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی باتیں اپنی ہوتی ہیں، نام اللہ کا لگا دیتے ہیں، استغفر اللہ۔ آج ایسا ہوتا ہے؟ آج ایسا ہوتا ہے؟ کوئی فیورٹزم ہے یہاں پہ؟ سوچئے گا ضرور۔ تو آیات کو تھوڑی قیمت میں بیچنے والے کون ہیں؟ جو حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیتے ہیں دنیاوی فائدوں کے لیے، خالی پیسے کی خاطر نہیں، دنیاوی فائدے میں ہر چیز شامل ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے حرام کو حلال بنا کر پیش کرتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ سود کو بھی حلال قرار دے دیتے ہیں، اور زکوٰۃ کا کہتے ہیں زکوٰۃ تو بنتی ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کون ہے؟ اگر آپ کے پاس زیور ہے، نصاب کو پہنچ چکا، سال گزر چکا، تو زکوٰۃ تو دینی ہے نا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ استعمال والے زیور پہ نہیں ہے زکوٰۃ، عورت جو استعمال کرتی ہے، کیوں نہیں ہے؟ وہ تو ایک سیونگز ہے نا ہمارے پاس پڑی ہوئی، کبھی بھی اس کو بیچ کے
ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو زکوٰۃ تو دینی ہے. لوگوں کی توجہ چاہنے کے لیے، ان کو اپنا فیورٹ بنانے کے لیے، ان کو اپنا فالوور بنانے کے لیے اس طرح کے فتوے نہیں دینے چاہیے. لوگ دیتے ہیں، کیوں بھلا؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ انسان کیا چاہتا ہے؟ دیکھیں، زکوٰۃ کون دینا چاہے گا؟ کوئی بھی نہیں. آسانی چاہتے نا ہم، بس نہ پیسہ نکلے، نہ جان لگے، نہ کوئی مشقت کرنی پڑے. تو ہر وہ بندہ سو کالڈ عالم یا مفتی جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، ہر عام بندے کو اچھا لگے گا جو اس طرح کے فتوے دے گا جس میں آسانی ہو. اور پھر ایسی ایسی بدعات ایجاد کر دیتے ہیں جس میں کھانے پینے کے سامان اور لوگوں کھانے پینے کے سامان کے بارے میں بھی بہت ساری حلال حرام، اگر ہم دیکھیں چیزوں کو تو حلال کو حرام کر دیتے ہیں، حرام کو حلال کر دیتے ہیں. بدعات جیسے ہم نے کہا ایجاد کر دیتے ہیں. جو چیزیں مقرر نہیں ہیں وہ دین میں ڈال دیتے ہیں، جو دین میں ہوتی ہیں وہ نکال دیتے ہیں. تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ سارا کیا ہے؟ صرف دنیا کی خاطر، اپنے نام کی خاطر، سمنن قلیلا. تو ہم کیسے جا سکتے ہیں پھر جنت میں؟ ہمارا تو راستہ بڑا کٹھن ہے اور ہم نے خود بنا لیا ہے. ہم ایسے لوگوں کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ کہ اللہ نے ہمیں عقل نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، ہمیں دل دماغ سب کچھ دیا ہے. دیکھیں صحابہ کرام جو تھے نا، انہوں نے جان کی بازیاں لگا دی تھی. اپنا دین نہیں بیچا کبھی، انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا کبھی. سعد بن ابی وقاص کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہوگا. ان کی والدہ نے کہا تھا سنو، میں تمہیں حکم دیتی ہوں اس دین کو چھوڑ دو، ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، یوں ہی بھوکی مر جاؤں گی. تو وہ کہتے ہیں کہ لیکن میں نے نہ اسلام کو نہیں چھوڑا، میری ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا. لوگ مجھ پر آوازیں کسنے لگے کہ یہ اپنی ماں کا قاتل ہے، یعنی اگر اس کی ماں کو کچھ ہو گیا تو یہی قاتل ہوگا. میرا دل بڑا پریشان ہوا. میں اپنی والدہ کی خدمت میں بار بار حاضر بھی ہوا، خوش آمدیں بھی کی، سمجھایا بھی کہ اپنی ضد سے باز آ جائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دوں. کہتے ہیں کہ اس پر بحث پر 3 دن گزر گئے. ماں نے 3 دن کچھ نہیں کھایا پیا، ان کی حالت غیر ہونے لگی. تو پھر میں وہاں سے گیا. میں نے کہا میری اچھی ماں، آپ سنیں، آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہیں، لیکن میرے دین سے زیادہ عزیز نہیں ہے. دین سے زیادہ عزیز نہیں ہے. ان کی ماں بھی نہیں تھی. اللہ کی قسم، تمہاری اگر 100 جانے بھی ہوں اور اسی بھوک پیاس میں وہ نکلتی جائیں تو میں بھی آخری لمحے تک دین نہیں چھوڑوں گا. اللہ اکبر. تو پھر جب ماں کو پتا چل گیا کہ بچہ تو چھوڑنے والا نہیں ہے، تو پھر ماں نے کھانا پینا شروع کر دیا. انہوں نے دین پہ کمپرومائز نہیں کیا. ہم ایسی جگہ پر ہوتے تو ہار جاتے. کیا کہتے ہیں لوگ؟ مجھ سے تو فلاں کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی، مجھ سے تو اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، مجھے تو اپنے ماں باپ تکلیف میں نہیں دیکھے جاتے، مجھ سے تو اپنی اولاد تکلیف میں نہیں دیکھی جاتی، فلاں فلاں فلاں. اللہ اکبر. تو کیا ہے یہ سب کچھ؟ ایمان کی کمزوری ہے. ہمارا ایمان کچا ہے. یہ تو بس ڈھال بنایا ہوا ہے. ہم جو کہتے ہیں کہ فلاں کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، یہ ڈھال ہے، بس کچھ بھی نہیں، ہیلے بہانے ہیں. اصل میں ہمارا اپنا ایمان کچا ہے، دل میں کمزوری ہے. تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. اور کس سے ڈرنا ہے؟ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھے سے ڈرو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعنی کسی اور سے نہیں ڈرنا. اب یہاں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ پیچھے آیا نا، یہاں فَاتَّقُونَ آ گیا ہے. فَارْهَبُونَ کا مطلب ہے مجھ سے ڈر کر نافرمانی نہ کرو. اور یہاں تقویٰ یعنی اللہ کے احکامات کی پابندی کرو اور کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کرو. تو اسے کیا پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کی تصدیق کرنے والے تھے، اور قرآن بھی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. یہاں پر ایک اور اہم چیز میں ایڈ کروں گی، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا کے حوالے سے، کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے کلام کو دنیا کے پیسوں کی خاطر نہیں بدلنا چاہیے. کیا نہیں کرنا چاہیے؟ بدلنا نہیں چاہیے. اور یہ حکم بنی اسرائیل کے لیے خاص نہیں تھا، بلکہ ہمیں بھی اپنے دین کو صرف دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. اس کو ایسا پیشہ نہ بنا لیں کہ بس پیسے آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں، اور ہم غلط صحیح پڑھا بھی رہے ہیں. نہ ہمیں علم ہے، صرف پیسے کی خاطر ہم آگے پڑھا رہے ہیں. نہ ہمیں ناظرہ قرآن پڑھانا آتا ہے، نہ ہمیں تجوید تفسیر پڑھانی آتی ہے، نہ ہمیں گرامر پڑھانی آتی ہے، آتا کچھ بھی نہیں، اور بیٹھ گیا یہاں پر کس لیے؟ کہ کورسز کرائیں تاکہ ہمیں پیسے ملیں.
ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ علم حاصل کرنے کے پیچھے دنیا حاصل کرنے کی لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ قرآن سیکھنا شروع کریں نا تو اس نیت سے کبھی نہ سیکھیں کہ میں سیکھ رہی ہوں اور سیکھ کے میں کماؤں گی، بعد میں پڑھاؤں گی اور پیسے کماؤں گی۔ دنیا کمانا مقصد نہ ہو۔ ہاں اگر اللہ نے بعد میں آپ کا ذریعہ معاش اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے، آپ کو نہیں پتا، جوڑ دیا ہے تو ٹھیک ہے۔ قرآن کے ذریعے دنیا میں ہی بدلہ لینے کی یا اس کا پورا معاوضہ لینے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایسے لوگ آئیں گے وہ قرآن کی خوش اسلوبی سے ادائیگی کو اتنی اہمیت دیں گے جیسے تیر کے سیدھا کرنے کو اہمیت دی جاتی ہے، لیکن اس کا بدلہ دنیا میں وصول کریں گے اور اس کے اجر و ثواب کو آخرت تک مؤخر نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب آپ کہیں گے تو اس کا مطلب ہے قرآنی تعلیم دینے والے کو پیسے نہیں لینے چاہیے؟ بالکل اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر قرآن کی تعلیم دیتا ہے تو اس پر اجرت نہ لے، وہ اجرت لے سکتا ہے۔ اس آیت کا تعلیم قرآن کی اجرت سے تعلق نہیں ہے۔ جیسے اگر کوئی قرآن ٹیچر ہے، ٹھیک ہے، وہ سیلری لیتا ہے، بچے کو قرآن پڑھاتا ہے، کسی بڑے کو قرآن پڑھاتا ہے، تھوڑا ہدیہ اس کو دیتے ہیں لوگ، تو وہ حرام نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ اس کو پیشہ اس طرح سے بنانا کہ وہ بالکل آپ کا ایک پروفیشن ہو جائے اور صحیح غلط کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور آپ آگے کنوے کر رہے ہیں صرف پیسہ کمانے کی خاطر، یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو بزنس نہیں صرف بنانا، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنانا ہے۔ اور خود بھی اگر آپ کلاسز لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں، آپ کی لیتے ہوئے بھی یہی نیت ہونی چاہیے کہ یا اللہ میں جو بھی پڑھ رہی ہوں اور جو بھی میں پڑھا رہی ہوں، مجھے سب سے پہلے تو خود عمل کرنے والا بنانا، اور اس کے بعد جو بھی میں آگے ٹرانسفر کر رہی ہوں وہ حق ہو، وہ سچ ہو، اور مجھ سے دنیا کی لالچ نکال دینا۔ دنیاوی مقاصد انسان کے بہت سارے پورے ہو جاتے ہیں، لیکن دین کو سیکھنا اس نیت سے صحیح نہیں ہے۔ سیکھیے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروپ کو جو دم کر کے بکریاں لے کر آیا تھا آپ کے پاس، آپ نے فرمایا تھا نا کہ سب سے زیادہ حق جس پر تم اجرت لو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم اس پر اجرت لے سکتے ہیں، انہوں نے بھی تو لیا تھا۔ پھر آپ دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو صرف دم کی اجرت تھی۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی راکی یعنی دم کرنے والا دم کرتا ہے تو اس پر کوئی اجرت لیتا ہے تو وہ حرام نہیں ہے۔ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے کیا پڑھا تھا، قرآن ہی تو پڑھا تھا۔ اور اسی طرح سے آیات سکھا کر کسی کو تعلیم دے کے، جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ ٹیوٹرز ہوتے ہیں، آج کل کتنا رواج ہو گیا ہے بچوں کو آن لائن پڑھانے کا، تو پھر آپ ان کو منتھلی پے کر سکتے ہیں، اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، نہ لینے والے کو نہ دینے والے کو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی شادی میں قرآن کی تعلیم کو حق مہر قرار دیا تھا، یعنی اس کا ایک عورت سے نکاح کر دیا تھا، اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو حق مہر تو دینا ہوتا ہے نا مرد کو، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو کہا کیا تم اس خاتون کو وہ سکھا دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو پھر آپ نے اس کا نکاح کر دیا۔ تو اس سے علماء کہتے ہیں کہ تعلیم دینے پر اجرت لینا جائز ہے۔ اب یہاں دیکھیں پیسے کے عوض کیا رکھا؟ قرآن کی کچھ صورتیں، یعنی مہر دینا ہوتا ہے نا اس کو کچھ مال کی صورت میں، قرآن کی صورتیں حفظ کرا دو، یاد کرا دو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس لیے اس آیت کا اکثر لوگ تعلق نکال لیتے ہیں قرآن کی تعلیم دینے سے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ ہمیں اس نیت سے نہیں سیکھنا چاہیے، بعد میں سبب بن جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر سبب بن بھی جائے تو دل میں لالچ نہیں لانا، زیادہ سے زیادہ ارننگ کی ہم نے اس میں نہیں رہنا ہے کہ بس ہم ارن کرتے جائیں اور دے صحیح نہ رہو، کوالٹی پہ ہم پھر کمپرومائز کر جائیں اور بس ہم کوانٹٹی دیکھتے رہیں کہ ہمارے پاس کتنے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، کوالٹی کو سب سے اوپر رکھیں، پرائیورٹی پہ رکھیں، خود بہترین علم حاصل کریں، کیونکہ اب صرف وہ علم آپ تک محدود نہیں ہے، آگے تک جا رہا ہے۔ ادھر میں نے دیکھا ہے لوگ ایک تجوید کا کورس کرتے ہیں بس، اور کہتے ہیں ہمیں ٹیوشنز دے دیں، ہم نے ٹیوشن پڑھانی ہے۔ تو کیا آپ نے یہ ایک جو 6 ماہ کا کورس کر لیا، آپ کو اس سے لگتا ہے کہ آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ قرآن پڑھا سکیں اور پیسے کما سکیں؟ بس اتنا سے وقت دینا تھا قرآن کو، اور اس کے بعد ساری زندگی بس پیسے کمانے میں لگ جانا ہے، یہ زندگی ہے ہماری، یہ مقصد ہے ہمارا؟ استغفر اللہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں ایک چیز کو نا جائز ہے، اس کو ہم نے ناجائز تک بنانے کی پوری کوشش کی ہوئی ہے، جس طریقے سے ہم اس کو یوز کر رہے ہیں۔ یہ کام جائز ہے، اجرت لینا جائز ہے، اس کو جائز رہنے دیجئے، اپنی بھی اصلاح کیجئے اور دوسروں کی بھی اصلاح
کیجیے. جیسے بک سٹور ہے، ایک بک سٹور میں قرآن مجید کی سیل ہوتی ہے فار ایگزامپل، تو اس کا تو کچھ ہدیہ بھی ہوتا ہے نا. تو آپ دیکھیں قرآن کی تو کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا، لیکن ہدیہ کس چیز کا ہے؟ وہ جو پرنٹنگ ہوئی ہے، وہ جو پیپر لگا ہے، لوگوں نے کام کیا ہے، محنت کی ہے، اس کا ہدیہ دینا تاکہ وہ کام چلتا رہے. اب یہاں پہ ایک اور بھی چیز آتی ہے، جب ٹیوٹرز جو ہے نا وہ ہدیہ مانگتے ہیں نا کہ ہمیں تھوڑا ہدیہ بھی دیا جائے، تو لوگوں کو بڑا ہی برا لگتا ہے. آپ قرآن پہ فیس لے رہی ہیں، آپ قرآن پڑھاتی ہیں، آپ پھر بھی فیس لے رہی ہیں، آپ فی سبیل اللہ کیوں نہیں کراتی؟ اللہ اکبر. بھائی اللہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے، آپ فیس لے سکتے ہیں. دوسری زندگی کے ہر کام میں لوگ میں نے دیکھا ہے فیس دے دیتے ہیں. اسکولس کی اتنی اتنی فیس ہوتی ہے، یونیورسٹیز کی، کالجز کی، کوئی حرج نہیں ہوتا. اپنے اتنے اتنے مہنگے کپڑے آ جاتے ہیں، کاسمیٹکس کی ایسی امپورٹنٹ چیزیں آتی ہیں سبحان اللہ کہ وہ ہزاروں میں چلی جاتی ہیں، کچھ لوگ تو لاکھوں میں بھی لیتے ہیں. اور قرآن ٹیوٹر کو کچھ پیسے دینے ہوں تو سب کو بس کیا کہیں آپ. بہرحال دونوں طرف سے یہ زیادتی ہے. لینے والے بھی کبھی بہت لالچ کر جاتے ہیں اور دینے والے بھی بہت دل تنگ کر لیتے ہیں. تو دونوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہیے، اصلاح کرنی چاہیے. اگر آپ دنیا کے کسی بھی کام میں خرچ کر رہے ہیں نا تو قرآن کے لیے سب سے پہلے خرچ کیا کریں. اگر آپ کے ٹیوٹر نے آپ سے، میں کہتی ہوں 2,000 مانگا ہے نا کہ مجھے 2,000 تک ہدیہ دے دیں، تو مجھے لگتا ہے آپ اس کو 3,000 دے دینا چاہیے. کیوں؟ دین کا کام بھی تو ہے. ٹھیک ہے، لیکن نہیں، ہم تو 2,000 سے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں 500 پہ آ جائیں. تو اس لیے دونوں چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں. بہرحال آگے چلتے ہیں ہم. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور تم گڑمڑ نہ کرو، مکس نہ کرو حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا، اور نہ تم چھپاؤ الحق، حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم تو جانتے ہو. اچھا جی، کیا کہا جا رہا ہے؟ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو. یہودی جان بوجھ کر حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے تھے، حق کو چھپا لیتے تھے اور باطل کو ظاہر کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے منع کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور حق اور باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کے نہ چھپایا حالانکہ تم تو جانتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دو باتوں سے، یعنی حق و باطل کو ایک ساتھ ملانے سے اور حق کو چھپانے سے منع فرمایا ہے، اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ حق کو ظاہر کریں اور اسے کھلم کھلا بیان کریں. محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ میرے رسول اور ان کے لائے ہوئے دین و شریعت کے بارے میں تمہیں جو علم ہے نا اسے مت چھپاؤ، کیونکہ تمہارے پاس جو کتابیں ہیں ان میں تم اس رسول کے بارے میں لکھا ہوا موجود پاتے ہو. ٹھیک ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کے معنی یہ ہوں کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے حق کو چھپانے کی وجہ سے لوگوں کے لیے کس قدر عظیم نقصان ہے، کیونکہ اس طرح سے وہ ہدایت سے محروم ہو کر گمراہ ہو جائیں گے، پھر اس گمراہی کے نتیجے میں جہنم رسید ہوں گے. تو اس لیے تم کیا کرو؟ حق اور باطل کو آپس میں مت ملاؤ اور مت چھپاؤ حق کو. تم چھپاتے کیوں؟ تاکہ تم باطل کو رواج دے سکو، تو یہ غلط ہے. تو بہرحال یہ صرف یہودی علماء کے لیے تو نہیں تھی نا، بلکہ ہر دور کے عالم، استاد، مقرر، لیڈر، والدین، میڈیا اور عام مسلمان کے لیے بھی اس میں بہت بڑی تنبیہ ہے. تو اس آیت میں دیکھیں دو بڑے جرائم کا ذکر ہوا ہے، حق کو باطل کے ساتھ ملانا اور حق کو چھپانا. اب ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، یہ دونوں جرائم اس وقت اور زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ انسان جانتے ہیں اور پھر بھی ایسا کام کرتے ہیں. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تلبسو میں لبس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس طرح ملا دینا کہ پہچان مشکل ہو جائے، یعنی حق میں جھوٹ ملا دینا، دین میں اپنی خواہشات کو شامل کر دینا، سچ کے اندر غلط بات داخل کر دینا. یہ مکمل جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ کیونکہ خالص جھوٹ اکثر پکڑا جاتا ہے نا، مگر جب جھوٹ کو حق کے لباس میں پیش کیا جائے تو لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں. فار ایگزامپل دین میں اپنی مرضی شامل کرنا، جیسے بعض لوگ قرآن اور احادیث کی بات بیان کرتے ہیں نا لیکن ساتھ ساتھ اپنی خواہش یا ثقافت کو بھی ملا دیتے ہیں. تو سختی کو دین سمجھ لینا یا رسم و رواج کو شریعت بنا دینا، کمزور یا جھوٹی روایات کو دین بنا کر پیش کرنا، یہ سب اسی میں آتا ہے. دیکھیں آج کل فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک اور بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس ہیں، وہاں پہ بہت ساری آپ کو اسلامی
باتیں ملتی ہیں، لیکن آدھی بات صحیح ہوتی ہے اور آدھی خراب ہوتی ہے، اپنی طرف سے شامل کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی جذباتی واقعات ایسے بیان کیے جاتے ہیں، جھوٹے خواب لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، من گھڑت کرامات دکھائی جا رہی ہوتی ہیں، ضعیف اور جعلی احادیث بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، اسلام کے نام پہ لوگوں کو سب سنایا جا رہا ہوتا ہے، دکھایا جا رہا ہوتا ہے، اور ہم اندھے بن کے ماشاءاللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سچ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی آنکھیں کھولنی چاہیے، یہی تو حق کو باطل کے ساتھ ملانا ہے، قرآن کی غلط تشریح کرنا۔ بعض لوگ قرآن کی آیات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر بالکل اپنی جو بھی ان کی پارٹی ہوتی ہے نا، جو بھی ان کا فرقہ ہوتا ہے، اس نظریے کے حق میں استعمال کرتے ہیں، یہ خطرناک ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، یہ بھی ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر دوسری بات کیا بتائی؟ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، حق کو مت چھپاؤ تم، یعنی بات جانتے ہوئے چھپا لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حق چھپانے کی دیکھیں دو صورتیں ہوتی ہیں، کیوں حق چھپاتے ہیں ہم؟ خوف کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے لوگ اکثر خاموش ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ حق جانتے ہیں لیکن بیان نہیں کرتے ہیں، نوکری کے ڈر سے، لوگوں کے خوف کے ڈر سے، مخالفت کے ڈر سے، سوشل پریشر کے ڈر سے، ہم، اس کی وجہ سے۔ تو علماء کا حق چھپانا یہ تو قطعاً منظور نہیں ہے۔ کیوں؟ جب کوئی عالم دیکھے، آپ کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، اس کو پتا ہے لیکن وہ آپ کو بتاتا نہیں ہے، صحیح طرح سے چھپا جاتا ہے، تو آپ تو پھر گمراہ ہو جائیں گے، آپ تو غلط رستے پڑ جائیں گے، آپ اس کی خاموشی کو پتہ نہیں کیا ہی سمجھیں گے۔ اس لیے اگر کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اچھے طریقے سے احسن انداز سے اپنے جو بھی اس سے پوچھ رہا ہے سوال اس کو سمجھائے، اس کا جواب، اور اگر نہیں آتا ہے تو کہہ دے لا علم لنا الا ما علمتنا، مجھے تو پتا نہیں ہے، لا ادری کہہ دے، یہ بھی نہیں کہا جاتا لوگوں سے۔ اب والدین اور اساتذہ دیکھیں، والدین جو ہوتے ہیں نا بچوں کی غلطی دیکھ کر خاموش رہیں، استاد صحیح تربیت نہ کریں، حق بات صرف اس لیے نہ بتائی جائے کہ بچے ناراض ہو جائیں گے، تو یہ تو پھر غلط بات ہوگی نا، یہ تو حق چھپانا ہو گیا۔ حالانکہ کیا کہا جا رہا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم تو جانتے ہو، یہ سب سے خطرناک حصہ ہے، یعنی جاننے کے باوجود تم حق کو چھپا رہے ہو، جان بوجھ کر گمراہ کرنا کسی دوسرے کو بھی، اللہ اکبر، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ علم چھپانے کی وعید آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے علم کے بارے میں سوال کیا جائے پھر وہ اسے چھپا لے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اللہ اکبر، یعنی آپ کو پتا تھا پھر بھی نہیں بتایا، استغفر اللہ۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو کیا ہے جان بوجھ کر جھوٹ بولنا؟ پتا ہے، سنا ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم نے کوئی ایسی حدیث نہیں پڑھی، ہمیں پتا ہی نہیں ہے، اور کوئی بھی بات ہم کریں اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیں جان بوجھ کے تاکہ اثر زیادہ ہو، لوگ مان لیں اس بات کو، تو ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ اور آج ہر شخص جو ہے نا وہ کیا بنا ہوا ہے؟ اسلامی اسکالر بنا ہوا ہے۔ کیسے بھلا؟ واٹس ایپ پہ فارورڈ میسیجز کر کر کے، لوگوں کو لگتا ہے جب کوئی فارورڈ میسج کس کی طرف سے جاتا ہے نا لوگوں کو لگتا ہے یہ تو بڑا دینی بندہ ہے، یہ کوئی اسکالر ہوگا۔ جعلی حدیث لوگ دیتے ہیں، اے آئی سے غلط معلومات لیتے ہیں، تحقیق بھی نہیں کرتے اور ایسے ہی پھیلا دیتے ہیں۔ اے آئی سے کام لینا ہے نا تو لیجیے، لیکن اپنی آنکھیں کان سب کھلا رکھیے، تحقیق کیجیے۔ ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ تحقیق کرے، ریفرنس دیکھے، ہر بات کو فوراً بس ایسے ہی نہ آگے پہنچا دیں۔ بعض میڈیا چینلز کیا دکھاتے ہیں؟ دیکھیں سچ کا کچھ حصہ دکھاتے ہیں، کچھ حصہ چھپا لیتے ہیں، اسی طرح لوگوں کو حقیقت ہی نہیں سمجھ آتی، پھر یہ بھی حق کو باطل کے ساتھ ملانا ہے۔ تو دین کو کاروبار بنانا، جیسے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے، ویوز بڑھا رہے ہیں لوگ، سبسکرائبرز بڑھا رہے ہیں، کس کے لیے؟ پیسہ کمانے کے لیے۔ دیکھیں اگر آپ کا کوئی اسلامک چینل اور اس میں آپ کی خواہش ہے، آپ کی کوشش ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ بندے جڑ جائیں،
اور اس نیت سے جڑ جائیں کہ میں جو بھی یہاں شیئر کروں، میں وہ لوگ اس پہ عمل کریں اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنے. اس حد تک تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد پھر اس کو یوز کرنا ڈونیشنز کے لیے، اپنے سبسکرائبرز بڑھا کے پیسہ کمانا، جذباتی قصے، جھوٹی کرامات، جھوٹے خواب، بے اصل واقعات بیان کرنا، یہ انتہائی غلط ہے. آپ اپنے گروپس میں اگر کوئی پوسٹ بھیجتے ہیں تو کوشش کریں کہ جو کہانیوں پہ بیسڈ ہوتی ہے نا وہ نہ بھیجا کریں. ہمیں نہیں پتا وہ صحیح ہے یا نہیں، بس فارورڈ میسج ہم لوگ آگے فٹافٹ فارورڈ کر دیتے ہیں. آپ کوئی ایسا میسج بھیجیں جو حقیقت پر مبنی ہو. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ حق بات کہنی ہے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچی بات اور سیدھی بات کرو. سچی اور سیدھی، قولوا قولا سدیدا، سیدھی بچی، سیدھی سچی بات. کیوں؟ کیونکہ جو لوگ سچی بات نہیں کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، ان پر لعنت کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ہماری نازل کردہ واضح کتابوں کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ لعنت کرتا ہے. تو بہرحال ہمیں حق کو نہیں چھپانا چاہیے، اسے ہمیشہ ظاہر کرنا چاہیے اور غلط اور صحیح چیزوں کو بالکل بھی مکس اپ نہیں کرنا انشاءاللہ عز وجل. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اب ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو کہ نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. وَارْکَعُوا، اور رکوع کرو. مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. سبحان اللہ. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ نماز کو قائم کرو. یہ نہیں کہا نماز پڑھو، نماز قائم کرنی ہے ہمیں. یہ صرف حکم ان کے لیے نہیں تھا، ہمارے لیے بھی ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ نماز کیسے قائم کرتے ہیں؟ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں نماز پڑھو نہیں کہا گیا ہے، نماز قائم کرو کہا گیا ہے. اب اس میں بہت گہرے میننگس ہیں. نماز قائم کرنے کا مطلب صرف جلدی جلدی نماز پڑھ لینا، رکوع سجدہ جلدی سے کر لینا، ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا، پانچوں نمازیں وقت پہ پڑھنا، سستی نہیں کرنی، نماز کو زندگی کا حصہ بنانا ہے اور وقت پہ پڑھنا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت میں فرض کی گئی ہے. پھر نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا. کیسے؟ سب سے پہلے اچھا وضو کریں، خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کریں. آپ کے رکوع اور سجود درست ہونے چاہیے، دل حاضر ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے نمازی ایسے ہیں جنہیں نماز صرف تھکن ملتی ہے. اللہ، یعنی جسم نماز میں ہوتا ہے مگر دل کہیں اور ہوتا ہے. تو اصل نماز تو وہ ہے نا جو انسان کے دل کو بدل دے. اور اس کے علاوہ نماز جو ہے وہ آپ کو برے کاموں سے بھی روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. ٹھیک ہے، اگر انسان نماز پڑھتا بھی ہو مگر جھوٹ بولتا ہو، دھوکہ دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، حرام کام کرتا ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ یہ نماز بس پڑھی ہی جا رہی ہے، قائم تو نہیں ہو رہی. ہم اب آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے. دیکھیں آج بہت سارے لوگ نا نماز کو صرف رسمن پڑھتے ہیں، آخری وقت میں پڑھ لی جلدی جلدی. وائے؟ موبائل انتظار کر رہے ہیں ہمارا، گیمز انتظار کر رہی ہیں، ہم نے تو گیمز کھیلنی ہے، ہم نے تو سوشل میڈیا کو دیکھنا ہے. اس کو ہم نماز پہ ترجیح دے دیتے ہیں اور نماز کو بس جلدی جلدی پڑھ کے فارغ کرتے ہیں. تو یہ ہے نماز قائم کرنا؟ ایسا نہیں ہے. اذان سنتے ہی دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے. دنیا کے سارے کام بعد میں، نماز پہلے. نماز زندگی کا سینٹر بن جائے. نماز کو وقت پہ پڑھیے، صحیح طریقے سے پڑھیے، زندگی میں اس کا اثر لائیے، اور گھر اور معاشرے میں نظام، نماز کا جو نظام ہے نا وہ قائم کریں. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن میں صرف نماز پڑھو نہیں کہا گیا بلکہ نماز قائم کرو کہا گیا ہے. اس کے بعد وآتوا الزکاۃ، سبحان اللہ، نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی آ گیا. زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاکیزگی، بڑھوتری، برکت. یعنی زکوٰۃ مال کو بھی پاک کرتی ہے، انسان کو بھی پاک کرتی ہے. زکوٰۃ ادا کرنے کا اصل مطلب کیا ہے؟ مقصد بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے مال کو نکالنا.
یعنی یہ انسان سمجھے کہ یہ جو مال ہے نا میرے پاس، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اس میں غریبوں کا بھی حق ہے جو مجھے دینا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مال کو پاک بھی کرتا ہے، بخل کم ہوتا ہے، لالچ ختم ہوتی ہے، دل نرم ہوتا ہے۔ تبھی تو کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے سے آپ انہیں پاک کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ آگے کیا کہا گیا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب اس سے کیا پتہ چل رہا ہے، باجماعت نماز ادا کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ ایندھن کا حکم دوں، وہ اکٹھا کیا جائے، پھر نماز کا حکم دوں، اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو امامت کروائے، پھر ان آدمیوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان سمیت ان کے گھروں کو جلا دوں۔ صحیح بخاری میں موجود ہے یہ حدیث۔ استغفر۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان سنے اور سن کر نہ آئے، یعنی نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے، تو اس کی نماز نہیں مگر کسی عذر سے۔ تو شرعی عذر کے بغیر گھروں میں نماز نہ پڑھنے دیں اپنے گھر کے مردوں کو۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو ہم اتنی نمازیں لے کے جائیں اور ہمارے پاس ایک بھی نماز نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو یہ حکم صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، ہمارے گھر والوں کے لیے۔ پھر ایک اور حکم آ رہا ہے، اتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے ہی نفسوں کو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم تو کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی لوگوں کو توریت پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہو، خود بھول جاتے ہو۔ ٹھیک ہے، قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیکی کا حکم دیتے اور خود عمل نہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہاں آر دلائی ہے، شرم دلائی ہے انہیں۔ یعنی انہیں کیا کہا گیا ہے کہ تم تو کتاب پڑھتے ہو پھر بھی تمہیں عقل نہیں ہے، تمہارے پاس تو جو علم نبوت ہے، جو عہد پیمان توریت کی صورت میں موجود ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو تو کفر سے روکتے ہو، مگر اپنے آپ کو کیوں بھول جاتے ہو؟ توریت میں بھی یہ لکھا ہے کہ میں نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ تم میرے رسول کی تصدیق کرو گے، مگر تم نے میرے اس عہد کو توڑ ڈالا، اور میری کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس کا انکار کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس روش کی وجہ سے ان کی مذمت کی ہے، اور اپنے بارے میں جس غلطی کا ارتکاب کر رہے تھے اس پر انہیں متنبہ بھی کیا ہے کہ وہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں مگر خود اسے نہیں کرتے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نیکی کا حکم دینے پر ان کی مذمت نہیں کی ہے، کیونکہ نیکی کا حکم دینا تو بذات خود ایک نیکی ہوتی ہے، اور عالم کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واجب ہے کہ وہ خود بھی نیکی پر عمل کرے، خود بھی وہ نیکی کرے، اور نیکی کرنے والوں سے خود پیچھے نہ رہے۔ جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا نا سورہ ہود میں، کیا آتا ہے، وہ کہتے ہیں اور میں نہیں جانتا کہ جس عمر سے میں جس چیز سے میں تمہیں، جس امر سے، سوری عمر نہیں، امر سے میں تمہیں منع کروں، خود اس کو کرنے لگ جاؤں، تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو نیکی کا حکم دینا بھی ضروری ہے اور اسے خود سر انجام دینا بھی ضروری ہے۔ اب مسلمانوں کا حال بھی بنی اسرائیل جیسا ہو گیا۔ کیسے؟ خود تو عمل کرتے نہیں ہیں، دوسروں کو بس حکم دیتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو اسی بات پہ یاد دلائی ہے کہ وہ عمل نہیں کرتے، اس پر نہیں کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور جو شخص دعوت دے کر خود عمل نہ کرے اسے دوسروں سے زیادہ سزا ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں آگ میں نکل کر ڈھیر ہو جائیں گی، اور ان کے گرد ایسے گھومے گا وہ جیسے گدھا اپنی چکی کے گرد گھومتا ہے۔ آگ والے اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے اے فلاں، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور ہمیں برائی سے منع نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود وہ کام نہیں کرتا تھا، تمہیں برائی سے منع کرتا تھا اور خود اس کا ارتکاب کرتا تھا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ بہت ڈر لگتا ہے ایسی حدیث پڑھ کے،
قرآن کی آیات پڑھ کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے والا بنائے۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان 3 آیات کی وجہ سے واز کرنے کو پسند نہیں کرتا تھا، اور وہ 3 آیات یہ ہے۔ پہلی جو بھی ہم نے پڑھی کہ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور تم بھول جاتے ہو اپنے نفسوں کو، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ دوسری آیت سورہ صف میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں بڑی سخت ناپسندیدہ ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اور تیسری وہ آیت جو ابھی ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں پڑھی، تو وہ کہتے ہیں ان 3 آیات کی وجہ سے میں پسند نہیں کرتا تھا کہ میں واز کروں، اور واقعی بہت خوف آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی بیان کر رہا ہے نا، سب سے پہلے اس کو عمل کرنے کی توفیق دے، پھر ہم آگے پہنچائیں۔ تو اس لیے اگر ہم بھی کسی کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو چیک کریں، میں کتنا عمل کر رہی ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہی چھوڑ دیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ تو عمل ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کرنا، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو کہنا چھوڑ دیں، آپ اپنے عمل کو بہتر بنائیں نا، تاکہ دین کی تبلیغ کا کام چلتا رہے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہ نیکی کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس سورسز نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم کسی کے لیے کسی کو مدد کرنا چاہتے ہیں فائنینشلی، ہم نہیں کر پاتے ہیں، لیکن ہم کسی دوسرے کو کہہ دیتے ہیں کہ تم اس کی فائنینشلی ہیلپ کر دو، ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے یہ کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ ہم خود تو کر نہیں رہے۔ کبھی کوئی انسان بیمار ہوتا ہے، وہ راتوں کو اٹھ کے تہجد نہیں پڑھ سکتا، تو کیا وہ دوسروں کو بھی نہ کہے کہ تہجد نہ پڑھنا کیونکہ میں خود نہیں پڑھ رہا؟ ایک شخص کے پاس اب اتنا مال ہی نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ دے، تو کیا وہ لوگوں کو نہیں کہہ سکتا کہ زکوٰۃ دے؟ کیونکہ اس کو تو یہ ہے کہ میں تو زکوٰۃ ادا کر ہی نہیں رہا۔ ایسا نہیں ہے، جو کام آپ کسی شرعی عذر کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کرنا ہے، آپ دوسروں کو کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، وہ کام جو اپنی سستی کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں وہ آپ خود کریے، دوسروں کو بھی کہیے، تاکہ آپ کو بھی ایک ریمائنڈر ملتا رہے۔ اگر آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں تو اس گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کیجئے، ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ترغیب دلائیے، تاکہ بار بار آپ کے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے رہیں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں سے بھی کروائیں۔ ہمارے اوپر دیکھیں ڈبل ذمہ داری ہو گئی ہے۔ پھر جب کوئی حکم سنیں تو سب سے پہلے تو خود عمل کریں اور پھر آگے بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ آگے آتا ہے وَاسْتَعِینُوا، اور مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور یہ بہت ہی بھاری چیز ہے بے شک، الا مگر علی الخاشعین، خشوع کرنے والوں پر نہیں۔ اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بھاری ہے مگر ان عاجزی کرنے والوں پر نہیں۔ یعنی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی چیز جو بھی خیر و بھلائی کی جس بھی چیز کی وہ امید رکھتے ہیں اس کے حصول کے لیے وہ کیا کریں؟ صبر، صبر کرنا ہے ہمیں، اور مدد لینی ہے نماز سے، جیسے کہ مقاتل بن حیان نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ طلب آخرت کے سلسلے میں فرائض پر صبر اور نماز کے ساتھ مدد لیا کرو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں صبر سے مراد روزہ ہے، کیونکہ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ روزہ سراسر صبر ہی ہے، آپ اپنے آپ کو روک رہے ہوتے ہیں۔ صبر سے مراد گناہوں سے رک جانا بھی ہے، اسی لیے اسے عبادت کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا ہے۔ اور عبادت میں سیر فہرست کون سی چیز ہے جی؟ نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کوئی اچانک حادثہ پیش آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہمیں بھی اگر زندگی میں کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں روک پا رہے ہیں، کسی ایسے گناہ میں ملوث ہیں جو ہم نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ اب اللہ اپنے بندوں کو مشقت میں نہیں ڈالتا، وہ اپنے بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہے، ہمیں بس مدد مانگنی ہے۔ انبیاء کرام ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، انہوں نے اپنی مشکلات میں صبر کیا، دشمنوں نے ان کو جتنی بھی تکالیف دی انہوں نے صبر کے ساتھ ان کو فیس کیا، دل ہار کر یا دل چھوٹا کر کے بیٹھ نہیں گئے،
اپنے کام پہ فوکس کیا، تو جس کو صبر عطا ہو جائے نا اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی۔ تو زندگی کے ہر معاملے میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ چاہے آپ کسی جھگڑے سے بچنا چاہ رہے ہو، صبر چاہیے۔ کسی کو معاف کرنا ہے، صبر چاہیے۔ کسی سے مسکرا کے بات کرنی ہے حالانکہ وہ بنتا نہیں ہے اس طرح سے کرنا، اس کے لیے بھی صبر چاہیے۔ کسی پر ظلم نہیں کرنا، اس کے لیے بھی صبر چاہیے۔ زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں صبر کی ضرورت ہے، اور صبر دیتا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ جس کو صبر عطا فرما دینا، میں کہتی ہوں صبر سے بہترین کوئی تحفہ نہیں ہے جو انسان کو عطا کیا گیا۔ اور اہل علم نے فرمایا ہے کہ صبر 3 قسم پر ہے۔ سب سے پہلا صبر مصیبت پہ صبر، دوسرا اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر، اور تیسرا نافرمانی سے بچنے پر صبر۔ تو صبر صرف مصیبت پہ نہیں ہوتا ہے، ہمیں تو بس یہی لگتا ہے کہ صبر صرف مصیبت پہ ہے، نہیں، اللہ کی اطاعت پہ بھی صبر، اپنے آپ کو روکے رکھنا، جما کے رکھنا وہاں پہ، نافرمانی سے بچنے پر صبر، ہلنے نہیں دینا اپنے آپ کو، ثابت قدمی۔ اب صبر کے ساتھ ساتھ یہاں نماز کی بات بھی کی گئی ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ نماز میں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ نماز کے بعد ہم جیسے سجدے میں جاتے ہیں، یا نماز کے اندر بھی سجدے میں جاتے ہیں، ہم نماز میں کیا کرتے ہیں؟ سجدے میں اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، ڈھیروں دعائیں مانگتے ہیں۔ سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو ضرور سنتا ہے، صرف دنیاوی مشکلات میں نہیں۔ اگر آپ کو دینی معاملات میں بھی کوئی پریشانی ہے نا، کوئی تنگی پیش آ رہی ہے، کوئی رکاوٹ پیش آ رہی ہے، آپ کوئی دینی کام کرنا چاہ رہی ہیں وہ نہیں ہو رہا ہے، آپ کوئی کورس کرنا چاہ رہی ہیں وہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، آپ کچھ پڑھانا چاہ رہی ہیں وہ نہیں پڑھا پا رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے نماز کے ذریعے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں اسلاف سے ملتی ہیں کہ جب انہیں کوئی مسئلہ درپیش آتا تو وہ نماز پڑھتے تھے، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، باقی سب کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ڈسکشن ڈسکشن اینڈ جسٹ ڈسکشن لوگوں کے ساتھ جس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اتنا حل تو دینا اللہ نے، پہلے اللہ سے تو رابطہ کر لیں۔ اللہ کے ساتھ رابطہ ہمارا اینڈ پہ ہوتا ہے، پہلے پورے گھر والوں کے ساتھ ہم ڈسکشن کر چکے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت چاہیے نا ہمیں، تو نماز پڑھنی ہے، کیونکہ جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کیا آتا ہے حدیث میں کہ اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نماز پڑھنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، فقر دور ہوتا ہے، محتاجی دور ہوتی ہے، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ انہا لکبیرۃ، کہ یہ بہت بھاری چیز ہے، لیکن ان پہ نہیں ہے جو کہ خاشعین ہے۔ خاشعین کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، اللہ کے حکم کے آگے اپنے نفسانی خواہشات کو زیر کر دیتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، وہ اپنی خواہشات کو اللہ کے احکامات پہ، اللہ کی مرضی پہ قربان کر دیتے ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جو خاشعین نہیں ہوتے ہیں نا، جو خواہش پرست ہوتے ہیں، وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے سامنے خاموشی سے جھک جانا چاہیے، اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ خاشعین کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، وہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالتے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، وہ کوئی ایسا کام بھی نہیں کرتے جس سے اللہ ناراض ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً معافیا مانگنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو اپنی گفتگو میں بھی خشوع لانا ہے، اپنی نماز میں بھی خشوع لانا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آخری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ الذین یظنون، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ ملاقو، ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہاں اب کیا کہا گیا ہے؟ خاشعین کی ڈیفینیشن بتا دی ہے۔ خاشعین کون ہوتے ہیں؟ جن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ اپنے رب سے ملیں گے، اور انہیں اپنے اعمال کی جواب دہی دینی ہوگی وہاں۔ پہلا سوال کس کا ہوگا؟ اللہ کے حقوق میں سے نماز کا۔ اگر کسی کی کوئی نماز چھوٹ جائے نا، ایسے لوگوں کی، یا تاخیر ہو جائے، تو ان کی طبیعت بھاری ہو جاتی ہے، جب تک نماز نہ ادا کریں وہ بے چین رہتے ہیں۔ یہاں ظن کا معنی یقین میں آیا ہے، یعنی ظن بمعنی یقین ہے، ان کو یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے جا کے ملیں گے، اس لیے وہ ہر وقت ایسے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے رب کو پسند ہو، کیونکہ وہ اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اس دنیا میں رہ کے۔ ہماری زندگی میں کیا گیا ہر عمل کیسا ہے، ہمیں اس دن جواب دینا پڑے گا، جب لوگ جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے،
اس وقت کیسے جسٹیفائی کریں گے ہم اپنے اعمال کو؟ نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتے ہیں نا، گناہگار لوگ دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کریں گے کہ وہ اس میں پڑنے والے ہیں۔ تو اس میں بھی ظن بمعنی یقین ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ایک بندے سے فرمائے گا، اے فلاں، کیا میں نے تجھے عزت نہیں بخشی تھی؟ تجھے سردار نہیں بنایا تھا؟ تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ کو تیرے لیے مسخر نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تجھے آرام راحت کے لیے موقع نہیں دیا تھا؟ بندہ عرض کرے گا کیوں نہیں ہے میرے پروردگار؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے یقین تھا کہ ایک دن تو میری ملاقات کے لیے آئے گا؟ تو بندہ عرض کرے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج میں تجھے بھلا رہا ہوں جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سب نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ اگر ہم یہ چیز یاد رکھیں گے تو ہی نیک اعمال کی طرف لپک پڑیں گے، ورنہ جو کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، اور جو بھی ہم نے آج پڑھایا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر بہترین عمل کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔